السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج مجھے گھر واپسی پر بہت دیر ہو گئی تھی کیونکہ عشاء کی اذان بازار میں ہی ہونے لگی تھی۔ جاتے مجھے تھوڑی ہوئی گھبراہٹ بھی ہوتی کیونکہ میرے گھر سے بازار کا راستہ ایک خاصی سنسان سڑک سے ہوتا ہوا گزرتا تھا۔ میں اکثر اس سڑک سے گزرتا، میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ جاتے۔ چاروں طرف اندھیرا ہوتا، یہ سب سے زیادہ سنسان سڑک تھی۔ یہاں دن کے وقت بھی گزرتے ہوئے خوف آتا تھا، یہ تو پھر عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ اللہ کا نام لے کر میں گھر جانے لگا۔ جب میں اس سنسان سڑک تک پہنچا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں تیز قدم ٹھیلے کو دھکا لگاتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک تیز آندھی چلنے لگی۔ آندھی کے اندر طرح طرح کی سسکیاں اور آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں جو کہ میرا دل دہلانے لگی۔ میں گھبراہٹ کے مارے پیچھے مڑ کر نہ دیکھتا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے، مگر میں بغیر پیچھے دیکھے تیز قدم آگے چلتا رہا۔ اکثر جب مجھے رات ہو جاتی تو نہ جانے اس سنسان سڑک پر ایسا کیا تھا کہ گھر پہنچتے پہنچتے میں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ اماں مجھے ہمیشہ سمجھاتی کہ بیٹا، عشاء سے پہلے گھر آیا کرو، سنسان راستہ ہونے کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اس سنسان راستے کے بارے میں بچپن سے ہی میں نے کچھ باتیں سن رکھی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ اس راستے پر اکثر ایک عورت چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے اور یہاں طرح طرح کی آوازیں بھی آتی ہیں، مگر یہ بچپن کی کہانیاں تھیں۔ اب تو ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا ایسی کوئی بات سنے۔ بس انہی افواہوں کی بنا پر اماں ابا مجھے اکثر ہی اس راستے سے آنے سے منع کرتے، مگر یہ راستہ میرے گھر کا شارٹ کٹ تھا۔ میں دن بھر کا تھکا ہارا تھا تو اسی لیے ہمت نہ ہوتی کہ لمبے راستے سے گھر جاؤں۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر میں اسی شارٹ کٹ راستے کا استعمال کرتا، مگر پھر بھی اماں مجھے اس راستے سے آنے پر منع کرتی تھی۔ میں اماں کی نہیں سنتا تھا کیونکہ پورا دن انتظار کرنے کے بعد بھی میں عشاء کے بعد تک کچھ پیسے ہی اکٹھے کر پاتا، جس سے گھر کا گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ یہی سوچ کر میں رات گئے تک اپنا ٹھیلا بازار میں لیے کھڑا رہتا۔ ہر روز کی طرح آج بھی میں نے کچھ خاص کمائی نہ کی تھی۔ آج بھی میرے چہرے پر سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں شہر کے مشہور بازار میں اپنا چائے والا ٹھیلا لگائے کھڑا تھا اور کسی گاہک کے آنے کا منتظر تھا، مگر اب تک کوئی گاہک نہیں آیا تھا۔ شاید گرمی ہونے کی وجہ سے لوگوں میں چائے کی ڈیمانڈ کم ہو گئی تھی، مگر میرے پاس تو چائے بنانے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہ تھا، نہ کوئی صلاحیت تھی۔ میری عمر بھی کم تھی اور گھر کی ذمہ داریوں نے تو مجھے جیسے ادموا کر دیا تھا۔ میں چاہ کر بھی اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس اور کوئی ہنر بھی نہ تھا۔ بازار میں کوئی اور مجھے نوکری بھی نہیں دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنا چائے کا اسٹال لگانے کا ارادہ کیا۔ میں نے بڑی دقت سے یہ کام شروع کیا تھا۔ گاہکوں کا انتظار کرتے کرتے شام ہوتی چلی گئی۔ اب تو عشاء کی اذان بھی ہو چکی تھی۔ میں مایوسی کے ساتھ اپنا سامان سمیٹنے لگا اور گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تبھی میں نے دو لڑکیاں اپنی طرف آتی دیکھی۔ انہوں نے آتے ہی مجھ سے چائے مانگی۔ میں ان کے لیے چائے بنانے لگا تو کچھ دیر بعد ہی موسم نے اپنے تیور بدل لیے۔ تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ بادلوں نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میں بہت گھبرا گیا کہ کہیں بارش نہ ہو جائے، کیونکہ میرے پاس تو چھتری کا بھی انتظام نہیں تھا اور اگر بارش شروع ہو جاتی تو میرے لیے ٹھیلا سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ وہ لڑکیاں وہاں جتنی دیر چائے پیتی رہیں، موسم یوں ہی بدلتا رہا۔ لڑکیوں کو میری چائے بہت پسند آئی تھی اور وہ چائے کے پیسوں سے زیادہ اجرت دے کر چلی گئی تھیں۔ میں حیران کھڑا دیکھتا رہا۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا اور گھر جانے کی تیاری کی۔ سارے راستے میں انہی لڑکیوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ ویسے دونوں لڑکیاں بے حد خوبصورت تھیں، مگر دونوں میں سے ایک حسین تھی۔ اس کے چہرے کی موٹی موٹی آنکھیں اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھیں۔ اس کے لمبے ملائم ریشمی بال خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ کچھ چیزیں بہت سکون دیتی ہیں اور میرے لیے اس لڑکی کا چہرہ ہرگز کسی سکون سے کم نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے چہرے سے عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ اس کا چہرہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہا تھا، وہ اپنی مثال آپ تھی۔ میں پورے راستے یہی سوچتا آیا کہ کیا کوئی اس قدر بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اس کے چہرے پر نظر پڑی تو نظر ہٹنے کا نام نہ لے رہی تھی۔
مانو یوں لگتا تھا کہ کوئی چاند میرے سامنے اتر آیا ہے۔ اپنے لمبے گھنے ریشمی بالوں سے لہراتی بل کھاتی وہ میرے ٹھیلے کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچے جا رہی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ گھر آ گیا۔ اماں میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی گھر میں داخل ہوا تو مایوسی کے ساتھ میں نے اماں کو پیسے دیتے ہوئے کہا، آج میں اتنے ہی جمع کر سکا ہوں۔ اماں نے بھی مایوسی کے ساتھ مجھ سے پیسے لیے اور سوچنے لگی۔ میں اپنے ٹھیلے کا سامان اندر لانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں سامان اندر لے کر آ رہا تھا۔ جب سارا سامان اٹھا لیا تو مجھے ٹھیلے سے ایک ایسی چیز ملی جسے دیکھ کر میں تو دنگ رہ گیا۔ جو ہی میں نے کھول کر دیکھا، میں تو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے ابا کارخانے میں کام کرتے تھے۔ اماں گھر میں چھوٹا موٹا کام کر کے گھر چلانے میں ابا کا ساتھ دیتی۔ میری 5 بہنیں تھیں، میں اکلوتا بھائی تھا۔ اماں ابا نے 5 بیٹیوں کے بعد بہت منتوں مرادوں سے اللہ سے مجھے مانگا تھا، کیونکہ میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، سو سب کا لاڈلا تھا۔ سب مجھے بہت پیار کرتے۔ مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، مگر گھر کے حالات ایسے نہ تھے کہ میں پڑھ سکتا۔ اس کے باوجود بھی ابا نے کوشش کر کے مجھے 5 جماعتیں پاس کروا دیں۔ بہنیں بھی اماں کے ساتھ چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹا دیتی اور 4 پیسے کما لیتی۔ گھر کی غریبی میں شروع سے ہی دیکھتا آ رہا تھا۔ کمانے والا ایک تھا، کھانے والے اتنے سارے۔ پھر ایک دن ابا جان، جو کہ اکیلے کمانے والے تھے، کارخانے سے گھر آئے تو کافی بخار میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ابا کے کچھ ٹیسٹ کروائے جن سے معلوم ہوا کہ ابا کو ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ ہم سب کے لیے بہت پریشانی کی بات تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں واحد ابا ہی تھے جن کی کمائی سے ہمارا گھر چلتا تھا۔ اب تو انہوں نے بھی بستر پکڑ لیا تھا۔ ابا کا مرض اتنا بڑھ گیا تھا کہ علاج ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے صاف جواب دے دیا اور کہا انہیں گھر لے جائیے، جتنی ہو سکے ان کی خدمت کریں، ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ یہ بات ہم نے اماں کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ اماں صدمے کو برداشت نہ کر پاتی۔ پھر ایک دن یوں ہی ابا ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ڈاکٹروں کی کہی بات سچ ثابت ہو گئی۔ ابا زیادہ سے زیادہ 1 ماہ زندہ رہے، اور وہ بھی بستر پر۔ بس ان کے جانے کے بعد گھر کے حالات بہت بگڑ گئے۔ ہم اسی پریشانی میں تھے کہ اب گھر کیسے چلے گا۔ گھر کے اخراجات بہت زیادہ تھے، مکان بھی کرائے کا تھا۔ اماں یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتی۔ 5 بیٹیوں کا بوجھ اماں کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں اپنے گھر کی حالت کو دیکھ کر ہر وقت کسی سوچ میں ڈوبا رہتا۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ مجھے ابا کی یاد آ رہی ہے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میرا دل گھر کے حالات کو دیکھ کر بہت کڑتا۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے مجھے کچھ سمجھ نہ آتی۔ پورا دن اسی سوچ میں اداس بیٹھا گزار دیتا اور رب سے دعا کرتا کہ مجھے اس قابل بنا دے، میں ان کا سہارا بن سکوں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ اچھے وقتوں میں باجی نے اپنی سہیلی کی ماں سے سلائی سیکھ رکھی تھی۔ آج وہی ہنر کام آنے والا تھا۔ باجی نے اپنی سلائی مشین نکالی، اچھے سے صاف کیا۔ مشین کو تیل دے کر انہوں نے صفائی ستھرائی کر کے اسے سلائی کرنے کے قابل بنا لیا، اور اماں کے ذمے یہ کام لگایا کہ اماں محلے کی عورتوں تک سلائی کا پیغام پہنچائیں۔ اماں نے ایسے ہی کیا۔ اماں نے آس پاس کی بڑی بڑی کوٹھیوں میں جا کر باجی کی سلائی کے بارے میں بات کی۔ پہلے تو لوگ سلائی کروانے سے ذرا ڈر رہے تھے، کیونکہ ان کے ہاتھ کی نفاست کو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اماں نے اس بات پر سب کو منا لیا کہ آپ لوگ ایک جوڑا سلوا کر تو دیکھیں، اگر آپ کو پسند آیا تو مزید کپڑے دینا، ورنہ نہیں، اور ویسے بھی پہلے سوٹ کی سلائی مت دینا، اگر پسند آیا تو ہی پیسے دینا۔ ایسا کہنے سے لوگ راضی ہو گئے۔ پہلے تو کوئی بھی راضی نہیں تھا کہ ہم اپنا اتنا مہنگا سوٹ سلوا لیں گے، اور اگر صحیح نہ سلے تو ہمارے پیسے بھی ضائع جائیں گے، سوٹ بھی خراب ہوگا۔ اتنے میں اماں کی جاننے والی ایک بیگم صاحبہ سامنے کوٹھی میں رہتی تھی۔ وہ کبھی کبھی اماں کو بلوا کے گھر کا کوئی چھوٹا موٹا کام کروا لیا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنا ایک سوٹ نکال کر دیا اور ساری عورتوں سے کہا، میں اپنا ایک سوٹ سلوا کر دیکھتی ہوں، اگر یہ صحیح سل گیا تو آپ لوگ وعدہ کریں کہ آپ لوگ سب کومل سے ہی سلائی کروائیں گے۔ خیر محلے کی عورتیں اس بات پر رضامند ہو گئی۔ بیگم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اماں وہ سوٹ گھر لے آئیں۔
बाजी ने अल्लाह का नाम लिया और बिस्मिल्लाह पढ़ के उनका सूट सीना शुरू कर दिया। 2 दिन में उन्होंने एक सूट सिया और हूबहू वैसा ही सिला जैसा उनकी ख्वाहिश थी। अगले दिन अम्मा सूट देने कोठी गई तो बेगम साहबा ने जो ही इस सूट को खोल कर देखा उनके होश उड़ गए। उन्हें सिलाई बेहद पसंद आई थी। उसी वक्त उन्होंने अम्मा को अपने 5 सूट और दिए और कहा, मुझे ये भी सी कर दो, बाकी लोगों के बाद में वो सिलाई करे, पहले मेरा काम करो। अम्मा की खुशी की इंतहा न रही। अम्मा बेगम साहबा के 5 सूट लेकर घर आ गईं। बाजी भी देखकर बहुत खुश थी। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। बाजी ने जल्दी से उस एक सूट के आए हुए पैसों में से कुछ मीठी टॉफ़ियाँ मंगवाईं और बच्चों में बांट दी ताकि कमाई में बरकत होती रहे। ऐसे अम्मा और बाजी ने मिलकर घर की भाग दौड़ को धक्का लगाना शुरू कर दिया। इन पैसों से अखराजात तो पूरे नहीं होते थे, मगर इतना ज़रूर था कि हम किसी के सामने हाथ फैलाने से बच गए थे। अगर बाजी ये काम ना करती तो हमें सिवाय भीख मांगने की और कुछ करने को ना मिलता। अब मैं मुतमईन हो गया था कि घर के हालात ठीक ना सही मगर कुछ तो पैसा घर आ रहा है। ये सोचकर मैं भी तसल्ली में आ गया, मगर मेरी सोचें अपने काम को लेकर वहीं अटकी हुई थीं। बाजी पूरी रात सिलाई करती और मैं बाजी को सारी रात चाय बनाकर वक्फे वक्फे से देता। मेरे हाथ की चाय मेरे घर वालों को बहुत पसंद थी। मेरे रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब सब लोगों को मेरी चाय पसंद थी। एक दिन मोहल्ले से कुछ औरतें आईं। अम्मा ने चाय बनाने का कहा। मैंने जो ही चाय बनाकर उनके सामने पेश की तो सब औरतों ने मेरी तारीफ़ों के पुल ही बांध दिए। सब ने कहा, अहमद तुम चाय कितनी अच्छी बनाते हो, क्यों ना तुम चाय का ठेला लगा लो, तुम्हारी चाय बहुत बिकेगी। तुम गली में चाय लगानी शुरू करो ना, हम तुमसे ही चाय लिया करेंगे। उनकी बात मेरे दिमाग में उतर गई। वो औरतें तो चली गई थीं। मैं बहुत देर तक यही सोचता रहा कि बात तो उनकी ठीक है, क्यों ना मैं भी चाय का ठेला लगा लूँ। चलो कुछ ना सही तो घर में अम्मा और बाजी का हाथ तो बटाऊँगा ना। मैंने बाजी से इस बारे में बात की कि आप मुझे कुछ पैसे देकर एक ठेला और थोड़ा सामान ले दें ताकि मैं दुकान खोलूँ। पहले तो बाजी ने मना किया कि बेटा तुम छोटे हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम ऐसे झंझटों में पड़ोगे। तुम्हारी अभी खेलने कूदने की उम्र है, तुम बस खेलो कूदो, इससे ज़्यादा नहीं। तुम्हें घर के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे जीते जी मैं तुम्हें किसी मेहनत मुशक्क़त में नहीं पड़ने दूँगी। सारी ज़िंदगी आगे काम ही करना है। और ऐसी कौन सी आफत आ गई। मुझे बाजी की कोई बात समझ ना आती क्योंकि मेरे अंदर तो काम करने का जुनून पैदा हो चुका था। मैं दिन रात इसी सोच में डूबा रहता, हर वक्त बाजी से पैसों का तकाजा करता। एक दिन अम्मा ने भी बाजी से कहा कि कहता तो ये ठीक है, देखो ना घर बैठकर हर वक्त सोचों में गुम रहता है, बीमार पड़ने लगा है, तो क्यों ना हम इसे भी मसरूफ़ कर दें ताकि इसका जहन किसी काम में लग जाए। उल्टे कामों में पड़ने से बेहतर है कि चाय का काम लगाए। चलो एक तो ये काम में मसरूफ़ हो जाएगा, यारी दोस्ती कम निभाएगा और चलो 2-4 पैसे भी घर में आएंगे। खैर बाजी ने अम्मा की बात पर गौर करते हुए मुझसे वादा किया कि भाई मुझे 1-2 माह का वक्त दो, मैं तुम्हें चाय के मुताबिक सारा सामान ख़रीद दूँगी। मेरी खुशी की इंतहा न रही। अब मुझे लगा था कि मैं इस काबिल बन सकता हूँ कि 4 पैसे लाकर अपनी माँ की हथेली पर रख दूँ। यही सोच मुझे हर वक्त उदासी में डाले रखती। एक दिन बाजी ने मुझे बाज़ार नलकियाँ लेने भेजा और साथ अम्मा ने घर से निकलती सुनसान सड़क पर जाने से रोका और कहा, नलकी लंबे रास्ते से लेने जाना और वापस भी उसी रास्ते से आना। बाज़ार चूँकि घर से दूर था, मुझे पैदल जाना था। मैं चला तो लंबे रास्ते से था, मगर छोटा था इसीलिए थक गया, टांगों में दर्द होने लगा। इसी वजह से शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करना मुनासिब समझा। जो ही सुनसान रास्ते पर आया तो मुझे कुछ अजीब सी हरकतें महसूस हुईं। उस सुनसान सड़क के बारे में बहुत सी कहानियाँ हमने सुन रखी थीं। मैं डरे बगैर नलकी लेकर जल्दी घर पहुँच गया। घर आया तो शदीद बुखार में मुब्तला था। अम्मा मेरी हालत देखकर बेहद परेशान हो गई। मुझसे पूछने लगी, क्या तुम शॉर्टकट रास्ते से घर आए हो? मैंने डरते हुए अम्मा को बताना मुनासिब न समझा कि यकीनन मुझे डांट पड़ेगी, मगर अम्मा को अपने आप ही पता चल गया। मेरे बुखार की वजह से सारा भांडा फूट चुका था। अम्मा करीब की डिस्पेंसरी से जाकर मेरे लिए दवाई लाईं और दवाई खिलाने के बाद उन्होंने एक बार फिर सख्ती से मना किया, आज के बाद कुछ भी हो सुनसान सड़क से मत आना। मैंने भी कहा ठीक है। बाजी का काम दिन रात फैलता जा रहा था। मैं इस चीज़ को देखकर बहुत खुश था क्योंकि मुझे पता था बाजी का काम जितना ज़्यादा होगा मेरा ठेला उतनी ही आसानी से बन जाएगा।
2 ماہ ہونے والے تھے۔ میں اب اسی انتظار میں تھا کہ کب باجی مجھے چائے کی دکان کھول کر دیں گی۔ میں روز انہیں ان کا وعدہ یاد دلاتا۔ باجی نے کہا، مجھے یاد ہے، میں اپنا وعدہ نہیں بھولی، جو ہی پیسے پورے ہو جائیں گے تمہیں سارا سامان خرید کر دوں گی۔ مجھے تسلی ہو گئی۔ خیر میں نے تھوڑا سا سامان لے کر گھر کے دروازے کے آگے چائے کا چھوٹا سا میز لگایا۔ میری چائے کا تو پورا محلہ دیوانہ تھا۔ سب لوگ مجھ سے چائے لیتے کیونکہ سردیوں کے دن تھے، ہر کسی کو چائے کی طلب ہوتی۔ میں نے چھوٹی سی جگہ سے 4 پیسے کمانے شروع کر دیے۔ باجی نے میرا کام اور محنت دیکھی تو ان کے دل میں اور جذبہ پیدا ہوا کہ وہ مجھے ٹھیلا بنوا کر دیں۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس دن میرے دل کی مراد پوری ہونے والی تھی۔ گھر کی چائے بنا کر میں بہت زیادہ پکا ہو گیا تھا۔ آج صبح جب آنکھ کھلی تو باجی نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اٹھ کر باہر آؤ اور دیکھو، تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ میں اٹھا، آنکھیں مسلتا ہوا باہر آ گیا تو یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میری بہن نے میرے لیے ٹھیلے کا انتظام کر رکھا تھا، ساتھ اس پر چائے کے مطابق سارا سامان بھی لگا ہوا تھا۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں بھاگ کر باجی کے گلے لگا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ محنت کر کے حلال روزی کماؤں گا۔ وہ میری بات سن کر خوش ہوئیں اور مجھے گلے لگا کر بولی، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے ان محنت مزدوریوں کی، مگر یہ صرف تمہاری اور اماں کی ضد کی وجہ سے لائی ہوں۔ اگر میری بات ہوتی تو میں ابھی بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ تم کوئی بھی مشقت والا کام کرو۔ میں نے باجی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، باجی سردیوں کے دن ہیں اور آپ کو تو پتہ ہے چھوٹے سے میز پر میری چائے کیسے بکتی تھی، اب یہ ٹھیلا ہے تو دیکھنا میری چائے کیسے ہاتھوں ہاتھ بکے گی۔ میں نے خوشی خوشی بسم اللہ پڑھ کر ٹھیلا باہر نکالا اور گلی کے کونے پر جا کر چائے بیچنے لگا۔ میری چائے بہت بکتی تھی۔ رات گئے تک میں گلی کے کونے پر کھڑا رہتا۔ اماں اندر کافی دفعہ آ کر مجھے دیکھ کر جاتی اور اگر مجھے کسی چیز کی سمجھ نہ آتی تو میری مدد کرتی۔ اس کام کو چلانے میں اماں نے میری بہت مدد کی تھی۔ دن سے رات تک میں ٹھیلا لگائے باہر کھڑا رہتا اور بہت اچھی کمائی کر کے رات کو گھر کے اندر آتا۔ میرا کام کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا، گھر کے سامنے ٹھیلا تھا، کھانا کھانے کے لیے کسی دوست یار کو ٹھیلے پر بٹھا کر گھر آ جاتا اور کھانا کھا لیتا۔ رات کو ہلکا سا دھکیل کر ٹھیلے کو گھر کے اندر کر لیتا کیونکہ بالکل وہ گھر کے سامنے ہی تو لگایا ہوتا تھا۔ آج میں نے پہلی کمائی اماں کی ہتھیلی پر رکھی اور خوشی کے مارے ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اماں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ میں بھی بہت خوش تھا۔ میں نے سب بہنوں کو 50-50 روپے انعام میں دیے۔ سب کو بہت خوشی ہوئی۔ سب نے مجھے پیار کیا کہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور ابھی سے بہنوں کے بارے میں اتنا حساس ہے۔ ہم بہت خوش تھے۔ اب گھر میں کمانے والے ہم 2 لوگ تھے، ایک باجی دوسرا میں۔ نہ جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ باجی کی ایک رات اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ ہاسپٹل لے جایا گیا تو چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ ان کے گردے میں پتھریاں ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق زیادہ دیر تک بیٹھنے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ خیر ڈاکٹر نے وجہ زیادہ دیر تک بیٹھ کر سلائی کرنا ہی بتائی تھی۔ یہ بات سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پتہ نہیں کس منحوس کی نظر ہمارے گھر کو کھائے جا رہی تھی۔ بہت مشکلوں سے تو میں اپنے پیروں پر ابھی اچھے سے کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ باجی کی صحت کا مسئلہ ہو گیا۔ ہم پھر سے اسی جگہ آ کھڑے ہوئے تھے جس مقام پر ابا چھوڑ کر گئے تھے۔ ڈاکٹر نے باجی کو مشین پر بیٹھنے سے بالکل منع کر دیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا، اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے تو اب آپ سلائی کا کام نہیں کریں گی، کیونکہ جب بھی آپ سلائی کا کام کریں گی یہ پتھریاں یوں ہی آپ کو تکلیف میں مبتلا کریں گی۔ باجی بے حد رونے لگی۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ کا بھائی ابھی زندہ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھنا ایک دن میں پورا گھر خوب اچھے سے سنبھالوں گا۔ ہم کم کھائیں گے، کم میں گزارا کریں گے، مگر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ میرے معصوم منہ سے نکلی یہ باتیں باجی کا دل اور دکھا رہی تھی۔ وہ مجھے پیار کرتے ہوئے بولی، میں صدقے جاؤں میری ننھی سی جان، ابھی تو تمہارے کھیلنے کودنے کے دن تھے اور ہم لوگوں نے دیکھو تمہیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ میں نے باجی کو پیار کرتے ہوئے کہا کہ کیا بہنیں بھی کبھی بھائیوں کے لیے مصیبت ہوئی ہیں؟ آپ تو میری جان ہیں، میری زندگی ہیں، آپ میرے جینے کا واحد مقصد ہی آپ لوگ ہیں۔ پھر آپ کیوں ایسا سوچتی ہیں؟ پہلے آپ کماتی تھی اور گھر چلاتی تھی، اب میں کما کر گھر چلاؤں گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ٹھنڈ کا موسم عروج پر تھا، ٹھنڈ زیادہ پڑنے کی وجہ سے لوگوں کی چائے بھی ڈیمانڈ میں تھی۔ میں نے سوچا کہ شہر کے مشہور بازار میں ٹھیلا لے جاؤں،
مگر محلے والے ہی مجھے یہاں سے ٹھیلا ہلانے نہ دیتے تھے، کیونکہ دھند بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو چائے کی طلب ہوتی اور محلے میں گیس بھی وقتاً فوقتاً آتی جاتی رہتی، اسی لیے میری چائے سب کے لیے ایک دوا کا کام کرتی۔ بہت سے محلے کے لوگ ایسے تھے جو 3 کپ دن میں چائے نہ پیتے تو ان کے تو سر کا درد شروع ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ محلے والے مجھے یہاں سے ہلنے نہ دے رہے تھے۔ میری اچھی خاصی کمائی یہیں پر ہو رہی تھی، مجھے باہر جانے کا ابھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جب گھر کے قریب کمائی تھی تو پھر دور جا کر ٹانگیں دکھانے اور تھکنے کا کیا فائدہ۔ مگر میں زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسی ٹھیلے سے محنت کر کے اپنی ذاتی دکان بناؤں، اور وہ تب ہی ممکن تھا جب مزید کمائی ہوتی۔ پھر میں نے اماں اور باجی سے مشورہ کیا اور دن کے وقت بازار میں ٹھیلا لگانے کا سوچا۔ شام سے لے کر رات تک اپنے محلے میں ٹھیلا لگانے کا سوچ لیا۔ ان دونوں کو میرا یہ مشورہ پسند آیا، مگر باجی مجھے بازار بھیجنے سے ڈرتی تھی۔ میں نے کچھ بھی کر کے انہیں منا لیا تھا، کیونکہ اس وقت ہمارے گھر کی ضرورت صرف اور صرف پیسہ تھی۔ مالک مکان تو 1 سے 2 تاریخ نہ ہونے دیتا، آ کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیتا۔ وہ تو ذرا بھی لحاظ نہ رکھتا تھا۔ محلے والے اس سے بہت تنگ تھے، اکثر ہماری وجہ سے محلے والے اس سے لڑتے، مگر اس کی صحت پر کسی بات کا اثر نہ ہوتا، اسے تو صرف اور صرف کرائے سے غرض تھا۔ ایک دن میں بازار کا چکر لگا کے آیا اور وہاں اپنے لیے جگہ پسند کی۔ میں نے شہر کے مشہور بازار میں ٹھیلا لگانے کا سوچا اور ایسا ہی کیا۔ ٹھیلا لے کر دن کے وقت بازار کی طرف نکل پڑا۔ بازار کے بیچ میں ٹھیلا جا کر لگایا اور وہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کا نام لے کر کام شروع کرنے سے اتنی برکت ہوئی کہ آس پاس کے سب دکان والے مجھ سے چائے پینے لگے۔ سب کو میرے ہاتھ کا ذائقہ پسند آیا۔ ہر دکان والا یہی چاہتا تھا کہ میرا ٹھیلا اس کی دکان کے قریب ہو، مگر میں نے چوراہے پر کام شروع کیا، جہاں سے 4 سڑکیں ملتی تھیں، تاکہ ہر ایک کے لیے میرے تک پہنچنا آسان ہو۔ میری بہت اچھی کمائی ہونے لگی۔ میں آج بے حد خوش تھا۔ میں اپنی سوچ سے زیادہ کمائی کر کے گھر جا رہا تھا۔ لمبے راستوں سے میں تھک چکا تھا، جی چاہا کہ شارٹ کٹ لے لوں، مگر اماں کی بتائی ہوئی باتیں اور اماں سے کیا وعدہ مجھے یاد آ گیا۔ میں نے پھر سے لمبے راستے پر ٹھیلا ڈال لیا۔ گھر پہنچنے تک ہمت جواب دے گئی تھی۔ ٹانگیں سوج کر اتنی پھول گئی تھیں، مسلسل چلنے کی وجہ سے اب بالکل بھی سکت باقی نہ رہی تھی۔ مغرب سے پہلے گھر آ گیا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں نے محلے میں گھر کے سامنے ٹھیلا لگایا، کچھ دیر اماں کو بٹھایا اور گھر میں ایک کھانا کھانے آ گیا۔ کھانے کے بعد کام پر آ کر بیٹھ گیا۔ محلے والوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پورا دن ہم تمہاری چائے پینے کو ترس گئے ہیں۔ احمد، تم نے اچھا نہیں کیا بازار میں ٹھیلا لگا کر۔ میں ہنستا مسکراتا اور بہت ادب سے ان سب کو یہ جواب دیتا کہ ضروریات زیادہ ہیں اور کمائی کم۔ یہاں رہ کر میرے گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھیں۔ آپ سب تو جانتے ہیں کہ میں اکیلا فرد کمانے والا ہوں اور تو کوئی سہارا نہیں۔ ایک باجی تھی، آج کل وہ بھی بیمار ہیں، جس کی وجہ سے سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے مجھے یہی مناسب لگا کہ میں دن کے وقت بازار میں کام کروں اور شام میں محلے میں۔ اور اگر پھر بھی کسی کو زیادہ طلب ہوتی ہے میری چائے کی تو میں جاتے ہوئے کوئی آدھا گھنٹہ باہر کھڑا ہو کر جایا کروں گا، تاکہ کوئی پیل جس کو ضرورت ہو وہ صبح کے وقت بھی چائے خرید لے۔ گاہک خوش ہو گئے۔ محلے والے تو پہلے ہی میری چائے کے دیوانے تھے، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ اب میں روزانہ آدھا گھنٹہ محلے میں کھڑا ہوتا، اس کے بعد بازار کی طرف نکل جاتا۔ مغرب تک میں بازار میں رہتا اور مغرب سے رات 11-12 بجے تک باہر محلے میں ٹھیلا لگائے رکھتا۔ سردیوں اور دھند کی وجہ سے اماں مجھے عشاء کے بعد باہر نہ رکنے دیتی، کہتی دھند اتنی شدید ہوتی ہے، نظر تو کچھ آتا نہیں، خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ محلے والوں نے اماں کی بات سے رضامند ہو کر میرے ٹھیلے پر بہت بڑا بلب لگوا دیا، تاکہ دھند میں بھی مجھے سب صاف دکھائی دے۔ اب اماں کی پریشانی تھوڑی سی کم ہو گئی تھی۔ میں دونوں ہاتھوں سے پیسے کمانے لگا۔ میرا گھر ایک بار پھر خوشحالی کی طرف جانے لگا۔ کام اچھا چل رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے موسم بدلنے لگا، جس کی وجہ سے محلے میں اب چائے کم بکنے لگی۔ میں تو پریشانی میں آ گیا، کیونکہ اب تو صرف میری ہی کمائی پر گھر ٹکا ہوا تھا۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کمائی میں کمی آ گئی تھی۔ محلے میں اب کوئی بھی چائے نہیں لیتا تھا۔ بہت تھوڑے گھر تھے جو شام کی چائے مجھ سے خریدتے اور چائے لے جاتے، جبکہ دکاندار تو میرے ریگولر گاہک تھے۔ خرچے کو لے کر میں بڑا پریشان تھا۔ باجی نے کہا کہ میرے پاس کچھ پیسے جمع ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابھی تو فی الحال باجی نے جو رقم تھوڑی تھوڑی کر کے جوڑ رکھی تھی
اسی سے گزارا ہو رہا تھا، مگر کب تک آخر انہی پیسوں کو کھاتے؟ ایک نہ ایک دن تو انہیں بھی ختم ہونا ہی تھا۔ ابھی گرمی پوری طرح سے نہ آئی تھی، بازار میں اچھی کمائی ہونے لگی، آتے جاتے گاہک چائے پینے لگے، اور جو کوئی ایک بار چائے پی کر جاتا وہ دوبارہ بھی میرے ٹھیلے پر ضرور آتا۔ اب میں اس بازار میں سر توڑ کوشش کرنے لگا، اپنا زیادہ وقت بازار میں لگاتا کیونکہ بازار میں فی الحال کام بہتر چل رہا تھا۔ بازار سے واپسی پر میں اکثر تھک جاتا تو اماں کو بتائے بغیر ہی میں نے شارٹ کٹ راستہ لینا شروع کر دیا تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے بہت عجیب محسوس ہوتا، مگر اکثر میں صحیح سلامت گھر پہنچ جاتا۔ جب کبھی عجیب محسوس ہوتا تو بخار لازمی ہوتا۔ اس کی وجہ سے اماں کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ میں شارٹ کٹ راستہ استعمال کر کے گھر تک آیا ہوں۔ میں بھی کیا کرتا؟ بازار گھر سے خاصے فاصلے پر تھا، میں تھک جاتا تھا۔ اب تو یہی معمول بن گیا تھا، میں دن میں صحیح راستے سے بازار آتا، جاتے وقت ہمیشہ شارٹ کٹ راستہ ہی لیتا۔ کبھی کبھار ڈر بھی لگتا، مگر میں زیادہ تر ڈر کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بازار میں بھی میری کمائی کم ہوتی نظر آنے لگی، کیونکہ موسم بہت بدل گیا تھا۔ شدید گرمی ہونے کی وجہ سے شاید لوگ چائے کم پینے لگے تھے۔ میں پھر بھی صبح سے لے کر رات گئے تک 4 پیسے جمع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ اب تو اکثر ہی گھر جاتا تو مایوسی کے ساتھ گھر میں قدم رکھتا، اماں سے کہتا کہ بس اتنے ہی جمع کر پایا ہوں۔ اماں بھی مایوسی سے پیسے پکڑتی اور خاموشی سے اندر چلی جاتی۔ میں روزانہ بہت کوشش کرتا کہ میری کمائی اچھی ہو جائے۔ چائے تو ویسے سب کو پسند تھی، سب مجھ سے ہی چائے لیتے تھے، ان کے منہ کو کسی اور کی چائے پسند ہی نہ آتی۔ رب کا یہ مجھ پر لاکھ لاکھ کرم تھا کہ دکاندار چائے لازمی پیتے تھے، مگر بازار کے دوسرے گاہک کم ہو گئے تھے۔ کوئی اکا دکا گاہک ہوتا جو کبھی چائے خریدنے آ جاتا۔ میں زیادہ تر گرمی نہیں لوگوں کے حواس مار رکھے تھے۔ آج جب میں بازار سے ہوتا ہوا گھر جا رہا تھا تو میں نے اسی سنسان سڑک پر چلنا شروع کر دیا۔ جو ہی میں سڑک کے بیچ میں پہنچا تو تیز آندھی کے ساتھ طوفان آنے لگا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، تیز قدم چلتا ہوا گھر کی طرف جانے لگا۔ طوفان اتنا تیز تھا کہ چاروں طرف کورا پھیلا گیا، اور اس کورے میں سامنے 2 فٹ کے فاصلے تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں گھبرا گیا، ٹھیلے کو سڑک کنارے لگا کر طوفان کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں ایک پیڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور بس وہیں میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی جو میرے خواب میں آئی ہے، بے حد خوبصورت ہے۔ اس کا حسن اپنی مثال آپ تھا۔ وہ مجھے دور سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، میں بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ اچانک اس کا خوبصورت چہرہ ایک خوفناک شکل میں بدل گیا اور میں چیخیں مارتا اٹھ بیٹھا۔ جب آنکھ کھلی تو کورا کافی کم ہو چکا تھا۔ خواب دیکھنے کے بعد میں پسینے میں شرابور یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا عجیب خواب تھا۔ خیر طوفان کم ہوا تو میں نے گھر کا راستہ ناپا۔ آج تو سچ میں بہت تھک گیا تھا، جی نہیں چاہ رہا تھا کہ اگلی صبح کام پر جاؤں۔ حالت بہت خراب تھی۔ اماں نے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو بخار میں تپ رہا تھا۔ اماں نے مجھے گرم دودھ کے ساتھ دوا کھلائی اور سونے کے لیے کہا۔ باجی نے کہا کل سے اسے کام پر مت بھیجنا، اسے تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے۔ مگر گھر والوں میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ یہ بخار مجھے سنسان راستے سے آنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو کیوں نہ سوچا کہ چلو کام پر چلا جاتا ہوں، آج ٹھیلا لگا لوں گا، ہو نہ ہو کوئی نہ پیسہ تو ہاتھ آئے گا ہی آج، ورنہ خالی رہنا پڑے گا۔ میری طبیعت کو دیکھتے ہوئے باجی اور اماں نے مجھے کام پر نہ جانے دیا۔ آج میں نے گھر پر رہ کر آرام کیا، کچھ مجھے تھکاوٹ بھی بہت ہو گئی تھی۔ گھر سے بازار کا فاصلہ بھی زیادہ تھا اور ٹھیلے کو دھکا لگانا بہت بڑی بات تھی، میرے کندھے ٹوٹنے والے ہو جاتے اتنے وزنی ٹھیلے کو دھکا لگا کر۔ خیر چھٹی میری ہو گئی تھی، دل بہت بے چین تھا، جی چاہتا تھا کہ بس جلدی سے کام پر چلا جاؤں، مگر کیا کرتا، مجبور تھا۔ اللہ اللہ کر کے رات گزری، صبح ہوتے ہی میں نے جلدی سے ٹھیلا تیار کیا اور بس کسی کی بات سنے بغیر بازار کے لیے روانہ ہو گیا۔ آج میں بہت تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ آج ہمت دوبارہ سے یوں تھی جیسے پہلے دن کی طرح میرے اندر آ گئی ہے۔ میں تیز قدم چلتا بازار جا پہنچا۔ چوں ہی جا کر بازار میں کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا آج تو جمعہ ہے، آج زیادہ دیر دکانیں نہیں کھلیں گی۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ اتنی دور سے آیا ہوں اور یاد نہیں رہا کہ جمعے والے دن تو دکانیں بہت کم کھلتی ہیں۔ میں پھر بھی اللہ کا نام لے کر بیٹھا رہا، کوئی نہ کوئی گاہک ضرور آئے گا۔ پورا دن انتظار کرنے کے بعد بھی کوئی میرے ٹھیلے پر نہ آیا۔ میں بہت زیادہ مایوس تھا، رات گہری ہو چکی تھی،
جوں جوں رات گہری ہونے لگی ویسے ویسے میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ میں نے صبح سے لے کر اب تک 1 روپیہ بھی نہیں کمایا تھا۔ عشاء کی اذان بھی ہو چکی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ گرمی کا موسم مجھے کوئی 2 روپے کمانے نہیں دے گا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ منحوس گرمی کا موسم مجھے کمائی نہیں کرنے دے گا، کیونکہ گرمی کی شدت سے لوگوں نے چائے پینی کم کر دی تھی۔ میں ابھی گھر جانے کا سوچ رہا تھا کہ اپنے سامنے سے 2 لڑکیوں کو ٹھیلے کی طرف آتے دیکھا۔ دونوں بے حد خوبصورت تھیں، مگر ایک تو ایسی تھی کہ بس اس کی آنکھوں میں عجیب کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے ان لڑکیوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال انہوں نے آتے ہی مجھ سے چائے مانگی۔ میں ان کے لیے چائے بنانے لگا، اور جوں ہی میں نے ان کے لیے چائے بنانے میں مصروف ہوا تو اچانک موسم بدلتا ہوا نظر آیا۔ تیز اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ کہیں بارش نہ آ جائے، یہ سوچ کر میں مزید پریشان ہو گیا، کیونکہ میرے پاس تو کسی چھتری کا بھی انتظام نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے دونوں لڑکیوں کو چائے بنا کر دی۔ جب تک وہ ٹھیلے پر کھڑی نہیں، موسم یوں ہی بدلتا رہا، اور جوں ہی ان لڑکیوں نے مجھے چائے کے پیسے دیے تو موسم ایک دم سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ ان لڑکیوں نے مجھے چائے کے پیسے اجرت سے زیادہ ادا کیے تھے۔ میں حیرت سے ان کا منہ دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی جو کہ بے حد خوبصورت تھی، اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ روزانہ یہی ہوتے ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، جی ہاں، میں روز اسی جگہ آ کر اپنا ٹھیلا لگاتا ہوں۔ وہ مسکرائی اور بولی، ہمیں آپ کی چائے بہت پسند آئی ہے، ہم روزانہ آپ سے اسی وقت آ کر چائے پیا کریں گے، امید ہے آپ ہمارے آنے کا انتظار کریں گے۔ اس کے کہنے کا انداز اتنا میٹھا اور دلکش تھا کہ میں اسے انکار نہ کر سکا، اور میں اس کے خیالوں میں کھو گیا۔ اس سے وعدہ کیا کہ میں روزانہ ان کا انتظار کیا کروں گا۔ وہ ہنستی مسکراتی چلی گئی۔ ان کی باتیں سن کر میں بہت حیران تھا، مگر کہیں نہ کہیں میرے دل میں خوشی تھی، کیونکہ وہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی تھی، مجھے بہت پسند آ گئی تھی۔ اس کی خوبصورتی ہی اس قابل تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو اس پر فدا ہو جاتا۔ میری آنکھوں سے وہ چاند سا چہرہ اوجھل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر روزانہ ایسا ہی ہونے لگا۔ میں روز وقت پر بازار آتا، رات گئے تک دونوں کا انتظار کرتا، اور دونوں لڑکیاں عشاء کے بعد میرے ٹھیلے پر تشریف لاتی، چائے پی کر مجھے میری اجرت سے زیادہ پیسے دے کر جاتی۔ میں بہت خوش ہوتا۔ اب میں شارٹ کٹ راستہ بھی استعمال کرتا، مگر مجھے کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ جب سے میں ان دونوں لڑکیوں سے ملا ہوں، میرے ساتھ سنسان راستے پر کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا۔ ان باتوں پر میں زیادہ غور نہ کرتا، اب مجھے صرف میرے کام سے کام رکھتا تھا۔ مجھے یہی لگتا کہ میں لڑکیوں کے لیے ہی ٹھیلا لگاتا ہوں۔ میری آنکھوں میں صرف وہی سما گئی تھی۔ میں اس کے انتظار میں پوری دوپہر نکال دیتا، رات تک انتظار کرتا۔ گرمی کی شدت مجھے جھلسا دیا کرتی، مگر میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کسی ڈھیٹ عاشق کی طرح اس کا منتظر رہتا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، وہ روز آتی، چائے پی کر جاتی، اور میں روزانہ اس کے نورانی چہرے کا دیدار کرتا۔ ایک دن میرے پاؤں پر چوٹ لگ گئی، جس کی وجہ سے میں بازار نہ جا سکا۔ آج میں بہت اداس تھا، کیونکہ میں اس کے حسین چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جی میں بار بار خیال آتا کہ بیچاری پتہ نہیں کتنی دور سے آتی ہیں، اور وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ پورا دن اسی سوچ میں گزر گیا۔ جو ہی رات ہوئی تو رات بھی اسی سوچ میں گزرنے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ باجی نے جا کر جوں ہی دروازہ کھولا، سامنے وہ دونوں لڑکیاں کھڑی تھیں۔ باجی انہیں دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ وہ ہمارے محلے کی نہ تھیں۔ باجی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ دونوں نے میرا نام لیتے ہوئے کہا، ہمیں احمد سے ملنا ہے۔ تو باجی حیران ہوئی، کیونکہ احمد نے تو کبھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ بہرحال اتنی دیر میں غسل خانے سے نکل رہا تھا۔ میری نظر اسی چاند سے حسین چہرے پر پڑی، اور بس میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مگر باجی کھڑی تھی۔ میں گھبراتے ہوئے دروازے کے پاس جانے لگا اور پوچھا، آپ دونوں یہاں کیسے؟ گھر کا پتہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو دونوں مسکرانے لگی اور بولی، ان میں سے جو ایک بے حد خوبصورت تھی، وہ کہنے لگی، ڈھونڈنے سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تم تو پھر ایک انسان ہو۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ میں نے انہیں اندر بٹھایا اور باجی سے چائے بنانے کا کہا۔ انہیں بتایا کہ یہ روزانہ میرے ٹھیلے پر چائے پینے آتی ہیں، اور آج مجھے کام پر نہ پا کر گھر تشریف لے آئیں۔ باجی اور اماں بھی ان سے مل کر خوش ہوئے۔ اب وہ اکثر چائے پینے کے بہانے گھر بھی آ جاتی۔ باجی نے دونوں سے ان کا نام پوچھا تو ایک نے اپنا نام فاطمہ، جبکہ دوسری نے اقصیٰ بتایا۔ دونوں کے نام بڑے خوبصورت تھے، مگر اس چاند سے چہرے والی کا نام اقصیٰ تھا۔ اب اکثر اقصیٰ اکیلی بازار میں آتی اور گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتی۔
کبھی کبھار گھر پر آ کر اماں اور باجی کی مدد کرتی، پیسے دے کر جاتی تو کبھی لذیذ کھانے گھر چھوڑ کر جاتی۔ سب بہت حیران تھے۔ اقصیٰ کا میرے ساتھ اتنا بے تکلف ہونا سب کے لیے حیران کن تھا، مگر یہ میں جانتا تھا کہ مجھے اقصیٰ کا اپنے ساتھ اس طرح بے تکلف ہونا بہت پسند تھا۔ میں ہر روز اقصیٰ سے ایک ہی سوال کرتا۔ وہ جب بھی ٹھیلے پر آتی تو تیز اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اپنے ساتھ لے کر آتی۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ یوں ہی اقصیٰ ٹھیلے سے چائے پی کر چلی جاتی تو ساتھ ہی وہ ہوائیں بھی تھم جاتی۔ موسم گرمی کی شدت اختیار کر لیتا۔ میں اکثر اقصیٰ سے پوچھتا کیا ماجرا ہے، مگر وہ ہمیشہ میری بات کو ٹالتے ہوئے کہتی وقت آنے پر سب بتا دوں گی۔ مگر آج ایک بہت عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ اقصیٰ اور فاطمہ میرے ٹھیلے پر چائے پینے آئی تو آج میری کمائی بالکل بھی نہ ہوئی تھی۔ اقصیٰ نے معمول کے مطابق پیسوں سے زیادہ پیسے ادا کیے اور چائے پی کر چلی گئی۔ میں گھر گیا تو مایوسی سے اماں کو پیسے دیتے ہوئے کہا آج اتنی کمائی ہوئی ہے۔ اماں خاموش تھی۔ موسم خراب ہو رہا تھا تو میں نے جلدی سے ٹھیلے سے سامان اٹھا کر گھر کے اندر رکھنا شروع کیا۔ جب سارا سامان اٹھا لیا تو مجھے ٹھیلے پر ایک پیکٹ ملا۔ پیکٹ کو کھولا تو اس کے اندر بہت زیادہ پیسے تھے اور ساتھ میں کچھ زیور بھی تھے۔ یہ پیکٹ دیکھ کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے جلدی سے اماں اور باجی کو بلایا، سب بہنوں کو جمع کیا۔ پیکٹ میں لپٹی چیزوں کو دیکھ کر سب پھولے نہ سما رہے تھے۔ اماں نے پوچھا تمہارے ٹھیلے پر پورا دن کون آیا؟ پتہ نہیں کس کا سامان ہے، ہم یوں ہی کسی کی امانت میں خیانت نہ کر دیں۔ میں نے کہا آج میرے ٹھیلے پر سوائے فاطمہ اور اقصیٰ کے کوئی نہیں آیا۔ آج تو دکان والوں نے بھی مجھ سے چائے نہیں خریدی۔ یہ سن کر گھر والے پریشان ہوئے تو اماں نے کہا پھر یہ چیزیں اقصیٰ کی ہی ہیں۔ میں نے اماں سے کہا مجھے کچھ نہیں پتہ، بس میں نے ٹھیلے سے سامان اٹھایا تو اس کے نیچے سے یہ پیکٹ ملا۔ کچھ دیر بعد دروازہ بجا، سامنے اقصیٰ کھڑی تھی۔ میں نے اس سے پیکٹ کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی وہ لفافہ میں نے ہی رکھا تھا، ان چیزوں کو بیچو اور بیچ کے اپنی بہنوں کے اچھے رشتے دیکھ کر ان کی شادیاں کرو اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ اس کی بات نے مجھے بڑا حیران کیا۔ اقصیٰ نے کہا تم اکثر مجھ سے ایک سوال کرتے تھے تو آج میں تمہیں اس سوال کا جواب دینے آئی ہوں۔ پہلے تم وعدہ کرو احمد، میری اصلیت جاننے کے بعد تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے۔ میں نے اقصیٰ سے وعدہ کیا اور اس سے حقیقت بتانے کا کہا کہ میں ایک جنزادی ہوں اور بچپن سے ہی تم سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس سنسان سڑک پر جب جب تم آتے تم مجھے اچھے لگتے تھے، مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ میں نے تمہارا پیچھا کیا، تمہارے ٹھیلے کا پتہ لگایا اور پھر وہاں چائے پینے آنے لگی۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے میں تمہارے گھر تک آ پہنچی۔ میرا تم سے کبھی کوئی غلط ارادہ نہیں، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے، یہی وجہ ہے کہ بس میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم بھی مجھے ناراض نہیں کرو گے۔ اقصیٰ کی باتیں سن کر پہلے تو میں خوفزدہ ہو گیا، مگر پھر اس کے حسن میں ایسا کھویا کہ اس سے خوفزدہ ہونا ہی بھول گیا تھا۔ اقصیٰ میرے ساتھ رہنے لگی، میری ہر مشکل میں میری مدد کرنے لگی۔ میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا اور آج اللہ کے کرم سے میرا اپنا کوٹھیوں جیسا گھر ہے۔ میں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کر دی، اماں جان کو حج بھی کروایا اور اب میری شادی کرنے کی باری ہے۔ میں نے اماں سے اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اقصیٰ بہت پسند ہے اور میں اقصیٰ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں رضامند ہو گئیں کیونکہ اماں لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اقصیٰ کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کبھی بھی تمہاری حقیقت کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیں گے اور ہم نے وہی کیا۔ آج میں اور اقصیٰ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چاند سے بیٹے سے بھی نوازا ہے۔ آج تک میرے گھر والے اس بات سے بے خبر ہیں کہ اصل میں اقصیٰ کون ہے، کیونکہ میں نے آج تک اس راز کو راز ہی رکھا اور کسی پر آشکار نہیں ہونے دیا، اور نہ ہی آئندہ مستقبل میں ایسا کچھ ہونے دوں گا، کیونکہ میں اقصیٰ سے بہت محبت کرتا ہوں۔